نبوت کے 13ویں سال مکہ میں مسلمانوں کے لیے حالات بہت مشکل ہو چکے تھے۔ قریش، جو مکہ کا سب سے بڑا قبیلہ تھا، اسلام کے پھیلاؤ کو اپنے اقتدار اور روایات کے لیے خطرہ سمجھتے تھے۔ ان کی نظر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑا خطرہ تھے۔ اسلام کو روکنے کے لیے انہوں نے ظلم و ستم کی شدت بڑھا دی۔ مسلمانوں کو مارا پیٹا گیا، اذیت دی گئی اور کچھ کو تو شہید بھی کر دیا گیا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسلسل قتل کی دھمکیاں ملتی رہیں۔ جب حالات مزید خراب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کریں، جہاں لوگ ان کی مدد کرنے کا وعدہ کر چکے تھے۔ یہ ہجرت مسلمانوں کے لیے ایک اہم موڑ تھا، مگر قریش نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ وہ دارالندہ میں جمع ہوئے اور ان کے قتل کی سازش کی۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اسلام کو روکنے کا واحد راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنا ہے، مگر وہ جانتے تھے کہ اگر ایک قبیلہ حملہ کرتا تو خون خرابہ ہو سکتا تھا۔ اس لیے انہوں نے ہر قبیلے سے ایک مضبوط نوجوان چنا تاکہ سب مل کر حملہ کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کو بدلہ لینے کا موقع نہ ملے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور یہی سوچتے رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر موجود ہیں۔ روانگی سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک اہم ذمہ داری سونپی۔ مکہ کے بہت سے لوگ، یہاں تک کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، انہوں نے اپنی قیمتی چیزیں آپ کے پاس امانت کے طور پر رکھی تھیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانتداری اور سچائی کی شہرت بہت بلند تھی۔ حالانکہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی سازش کر رہے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی امانتیں واپس کرنا اپنا فرض سمجھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ امانتیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سپرد کی اور فرمایا، یہ ان کے مالکوں کو واپس کر دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے یہ ذمہ داری قبول کی، حالانکہ انہیں معلوم تھا کہ اس میں جان کا خطرہ ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان امانتوں کو واپس کر دیا تو انہوں نے مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر ملاقات کی۔ قاتل باہر کھڑے تھے، دیواروں کی درزوں سے جھانک رہے تھے اور یہی سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی گھر کے اندر ہیں، مگر اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی بھر ریت اٹھائی اور سورہ یاسین کی آیت پڑھی۔ معجزانہ طور پر قاتل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی سے اندھے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے سے گزرے اور ان کی طرف ریت پھینکی اور کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکا۔ وہ وہیں کھڑے رہے اور انہیں پتہ بھی نہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملے، جو اس لمحے کا انتظار کر رہے تھے۔ دونوں جنوب کی طرف روانہ ہوئے، غار ثور کی جانب، جو کہ دشوار گزار پہاڑوں میں چھپا ہوا ایک چھوٹا سا غار تھا۔ انہوں نے مدینہ کی جانب سیدھے راستے کے بجائے یہ راستہ اختیار کیا تاکہ قریش کو دھوکہ دے سکیں۔ غار ثور کا سفر آسان نہیں تھا، راستہ سخت اور پتھریلا تھا جس پر چڑھنا بہت مشکل تھا۔ وہ اندھیرے میں آہستہ آہستہ اور احتیاط سے آگے بڑھتے رہے تاکہ کوئی آواز پیدا نہ ہو جو دشمنوں کو ان کی موجودگی کا احساس دلائے۔ فجر کے وقت وہ غار تک پہنچے، تھکے ہوئے مگر محفوظ۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے فکر مند تھے، اس لیے وہ پہلے غار میں داخل ہوئے تاکہ کسی خطرے جیسے سانپ یا بچھو کی موجودگی کو دیکھ سکیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے غار کی صفائی کی اور جتنے سوراخ ہو سکے تھے کپڑوں کے ٹکڑوں سے بند کر دیے۔ انہوں نے اپنے کپڑوں کے حصے بھی پھاڑ کر ان میں ٹھونس دیے۔ جب انہیں اطمینان ہو گیا کہ سب ٹھیک ہے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اندر آنے کی دعوت دی۔ جب وہ خاموشی سے بیٹھے تھے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ایک چھوٹا سا سوراخ دیکھا۔
جو ان کی نظر سے رہ گیا تھا اور فوراً اپنا پاؤں اس پر رکھا۔ انہوں نے اس وقت بھی حرکت نہیں کی جب ایک بچھو نے ان کے پاؤں میں ڈنک مار دیا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جگانے کے خوف سے حرکت نہ کی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی تکلیف دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ ان کے زخم پر رکھا اور دعا فرمائی۔ فوراً درد ختم ہو گیا اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو سکون ملا۔ وہ غار میں خاموشی سے چھپے رہے۔ ادھر مکہ میں قریش کو جب پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکل چکے ہیں تو وہ غصے سے پاگل ہو گئے۔ انہوں نے آپ کے گھر پر دھاوا بولا اور وہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پایا۔ وہ شرمندہ اور غصے سے بھرے ہوئے تھے۔ انہوں نے پورے صحرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش شروع کر دی۔ انہوں نے اعلان کیا کہ جو بھی انہیں زندہ یا مردہ پکڑ کے لائے گا اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مکہ سے نکلتے ہی قریش نے فوراً ان کا تعاقب شروع کر دیا۔ انہوں نے بہترین سراغ رساں بلائے اور ہر راستے اور غار کی تلاشی لینا شروع کی، یہاں تک کہ وہ جبل سور کے دامن تک پہنچ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کی، اے اللہ کے رسول، اگر انہوں نے نیچے دیکھا تو ہمیں دیکھ لیں گے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان سے فرمایا، غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس وقت ایک معجزہ ہوا۔ انہوں نے دیکھا کہ غار کے دروازے پر مکڑی کا بڑا سا جالا تنا ہوا ہے اور ایک کبوتر اطمینان سے اپنے گھونسلے میں انڈوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ وہ لوگ رک گئے اور آپس میں سرگوشی کی، یہاں کوئی اندر نہیں جا سکتا تھا ورنہ جالا اور گھونسلہ ٹوٹ جاتا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کیا، بالکل بے خبر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے سامنے لپٹ چھپے ہوئے ہیں۔ جب قریش وہاں سے چلے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ 3 دن اور 3 راتیں غار میں چھپے رہے۔ اس دوران ان کا باہر کی دنیا سے کوئی رابطہ نہیں تھا سوائے چند وفادار دوستوں کے، جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر انہیں خبریں اور کھانا پہنچاتے تھے۔ ان میں سے ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن ابوبکر رضی اللہ عنہ تھے، جو رات کے وقت آتے اور انہیں مکہ کے حالات کی خبر دیتے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ایک نوجوان اور بہادر شخص تھے۔ وہ دن کے وقت مکہ میں قریش کے لوگوں کے ساتھ وقت گزارتے اور رات کے وقت خاموشی سے غار میں پہنچتے۔ وہ رات گئے آتے اور دھیمی آواز میں بات کرتے تاکہ کسی کو ان کا پیچھا کرنے کا موقع نہ ملے۔ صبح ہونے سے پہلے وہ دوبارہ مکہ لوٹ جاتے تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ ایک اور وفادار ساتھی حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ تھے۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے۔ وہ ہر رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے کھانا اور دودھ لے کر آتے تھے۔ اپنے نشانات کو چھپانے کے لیے وہ اپنی بکریوں کے ریوڑ کو اس راستے پر لے جاتے جس پر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ چلتے تھے تاکہ ان کے قدموں کے نشان مٹ جائیں۔ اس طرح کوئی بھی ان کے قدموں کا پیچھا نہیں کر سکا تھا۔ 3 دن تک غار ایک انتظار اور صبر کی جگہ بن گیا۔ اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنا وقت دعا، ذکر اور مدینہ میں ان کے انتظار کرنے والے مشن پر گفتگو میں گزارتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اکثر اپنی فکر کے اظہار کرتے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تسلی دیتے، فکر نہ کرو ابوبکر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ الفاظ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے طاقت اور ہمت کا باعث بنتے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سفر جاری تھا تو ان کے فرار کی خبر جنگل کی ایک آگ کی طرح پھیل گئی۔ قریش نے اعلان کر دیا کہ جو بھی انہیں پکڑے گا اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ ایک ماہر شاہ سوار سراقہ بن مالک نے یہ سنا اور سوچا، یہ انعام تو میں ہی لوں گا۔
فوراً اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور ان کا پیچھا کرنے لگا، لیکن جب وہ قریب پہنچا تو اچانک سے گھوڑے کے پاؤں پھسلے اور وہ زمین میں گڑ گیا۔ اس نے غصے سے اٹھ کر دوبارہ کوشش کی، مگر وہی ہوا، گھوڑے کے پیر ریت میں دھنس گئے۔ اس نے ہمت نہ ہاری اور تیسری بار بھی کوشش کی، مگر گھوڑا پھر پھنس گیا۔ یہ دیکھ کر سراقہ سمجھ گیا کہ کچھ گڑبڑ ہے، یہ کوئی عام بات نہیں تھی۔ گھبرا کر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی، مجھے معاف کر دو، میں کچھ نہیں کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، سراقہ، تم کیسا محسوس کرو گے جب تم کسرا کے بادشاہ کی کنگن اپنے ہاتھ میں پہنو گے؟ سراقہ حیران رہ گیا۔ اس وقت تو وہ صرف ایک بھاگے ہوئے شخص کا پیچھا کر رہا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے فارس کی بادشاہت کی پیش گوئی سنا رہے تھے۔ سراقہ نے وہیں سے واپس پلٹنے کا فیصلہ کیا اور بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے دوسروں کو بھی گمراہ کرنا شروع کر دیا۔ کئی سال گزر گئے، مسلمانوں کی وہی چھوٹی جماعت اتنی طاقتور ہو گئی کہ انہوں نے فارس کی سلطنت کو بھی شکست دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب کسرا کے خزانے مدینہ لائے گئے تو انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد آئی۔ حضرت عمر نے سراقہ کو بلایا اور بادشاہ کے وہی سونے کے کنگن اس کے ہاتھوں میں پہنا دیے جن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا تھا۔ سب لوگ حیران کھڑے دیکھ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہر بات کس طرح پوری ہو کر رہی۔ سراقہ بھی ان کنگنوں کو دیکھ کر سوچ رہا تھا کہ واقعی اللہ جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ قبا پہنچے تو ان کا استقبال وہاں پہلے سے ہی موجود مسلمان مہاجرین نے کیا۔ قبا کے لوگوں کے چہروں پر خوشی چھا گئی اور ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ یہ ہجرت کے سفر کا پہلا مرحلہ تھا۔ قبا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی تاریخ کی پہلی مسجد کی بنیاد رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں چند دن قیام کیا، نمازیں پڑھی، لوگوں سے ملے اور مسلمانوں کی یکجہتی کو مزید مضبوط کیا۔ 4 دن قبا میں گزارنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مدینہ کے سفر کے آخری مرحلے پر روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر تیزی سے پھیل گئی اور مدینہ کے لوگ بے تابی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگے۔ مرد، عورتیں اور بچے چھتوں پر چڑھ گئے، راستوں کے کنارے کھڑے ہو گئے اور خوشی کے نغمے لگانے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب ایک فراری نہیں تھے بلکہ ایک رہنما تھے جنہیں کھلے دل سے خوش آمدید کہا جا رہا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر کار مدینہ میں داخل ہوئے تو لوگوں نے مشہور نغمہ گایا۔ یہ خوشی اور سکون کا نغمہ تھا جو اس بات کا اظہار کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگیوں میں روشنی اور ہدایت لے کر آئے ہیں۔ یہ دن مسلمانوں کی ایک متحد اور مضبوط قوم کی شروعات کی علامت ہے۔ مرد اور عورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے دوڑ پڑے، اس امید کے ساتھ کہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل ہو۔ ہر طرف سے آوازیں آ رہی تھیں، یا رسول اللہ، ہمارے ہاں قیام کریں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنی اونٹنی قصوہ کو خود فیصلہ کرنے دیں گے کہ وہ کہاں قیام کرے گی۔ لوگ پیچھے ہٹ گئے اور اونٹنی کی طرف دیکھنے لگے کہ وہ مدینہ کی گلیوں میں کہاں جا رہی ہے۔ آخر کار قصوہ رک گئی اور 2 یتیم بچوں کی ایک چھوٹی سی خالی زمین پر بیٹھ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ وہ جگہ ہوگی جہاں آپ کی مسجد اور گھر تعمیر ہوں گے۔ مدینہ کے لوگ خوشی سے جھوم اٹھے، انہیں معلوم تھا کہ یہ نہ صرف ایک نئے باب کا آغاز ہے بلکہ اسلام کے لیے ایک نئے دور کا آغاز ہے۔ یہ زمین مسجد نبوی کا مقام بنے گی جو عبادت، تعلیم اور معاشرتی زندگی کا مرکز ہوگا۔ یہ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی کمیونٹی کا مرکز اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے امید کی علامت بنے گی۔ ہجرت صرف ایک سفر نہیں تھا بلکہ یہ ایک نئے معاشرے کی شروعات تھی جو ایمان، انصاف اور اتحاد کی بنیاد پر قائم ہوگا۔
آج ہجرت کی کہانی اور غار ثور کا سفر صبر، بھروسے اور قربانی کی طاقتور علامت ہے۔ یہ سفر صرف ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کا نہیں تھا، یہ اللہ کے منصوبے پر ایمان اور بھروسے کی آزمائش تھی۔ ذرا تصویر کریں اپنا گھر، خاندان اور زندگی بھر کی یادیں چھوڑ کر نکلنا، اور یہ بھی نہیں جاننا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے ہمیں دکھایا کہ اندھیروں کے سب سے مشکل لمحات میں بھی انہوں نے اللہ پر مکمل بھروسہ کیا۔ اسی طرح یہ سفر ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی آتی ہے اور ہر آزمائش کے بعد انعام ملتا ہے۔ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم۔ سبحان